اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لفاتح لکل الصلاة علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اللہ شافی اللہ کافی۔ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا نظام، موسم کی تبدیلیاں انسان کے جسم پہ کیا اثرات کرتی ہیں، ان سب سے ہم واقف ہیں کہ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردی رخصت ہو کے گرمی کا رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ عموماً اس موسم میں چونکہ پوری سردی پانی پینے کی عادت کم ہو جاتی ہے، تو اس موسم میں عموماً لوگوں کے گردے کی طرف درد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پانی کی کمی کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ جو سروسز کرتے ہیں، جو لوگ آفیسز کے اندر ہوتے ہیں اور پورا دن وہ ان کا کام بیٹھنے ہی کا ہوتا ہے، اور چونکہ اے سی آن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ان کو پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور یوں ریگ گردہ یا ریت گردہ یا پتھری گردہ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے کہ جب گردے میں پانی کی کمی ہوتی ہے، ادھر گزر جو ہے بہت کم ہوتا ہے پانی کا۔ پتھریاں تین قسم کی ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو فاسفیٹ کی پتھری کہلاتی ہے، اور دوسری پتھری آکسلیٹ کی ہوتی ہے، اور تیسری جو ہے یورک ایسڈ کی پتھری ہوتی ہے۔ پتھری گردے میں بھی بنتی ہے اور مثانے میں بھی بنتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ گردے کو کمزور کرتی ہے۔ پتھری جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ریت آنے شروع ہو رہی ہے، پیشاب میں جلن ہو رہی ہے، پیشاب میں پیلا پن آ رہا ہے اور چبھن سی ہو رہی ہے، تو آپ فوری طور پہ سب سے پہلی چیز طب نبوی کی شروع کریں، جسے ہم جو کا پانی کہتے ہیں، آب جو کہتے ہیں۔ یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کا پانی تمہارے گردے کو اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے جیسے کہ تم اپنے منہ کو صابن سے دھوتے ہو۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ایسی چیز ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اب شہر میں نے دیکھا، لاہور ہو یا اسلام آباد ہو یا پنڈی ہو یا کراچی ہو، کہ اور کوئٹہ میں بھی ظاہر بات ہے یہ ملتا ہوگا، جو کا دلیا بڑا عام آج کل جو ہے وہ روڈوں پہ ملتا ہے۔ تو جو کا دلیا پینا شروع کر دینا چاہیے، کہ اس کا بنانا بھی بڑا آسان ہوتا ہے کہ جو کا آٹا لیا جائے اور اس کو توے پہ یا کڑھائی میں بھونا جائے، اتنا بھونے کہ خوشبو سی آنے لگتی ہے، تو وہ تھوڑا سا بھن جاتا ہے۔ تو بھننے کے بعد جو ہے یہ آپ کا جو کا دلیا، اگر آپ آٹا لیتے ہیں تو وہ 70 روپے کا ملے گا، اور گھر پہ بنا لیجئے۔ ویسے آپ جو کا ستو لینے جائیں گے وہ 200 کا ملے گا۔ تو یہ آسان ترکیب یہ کہ اس کو گھر پہ بنا لیا جائے، اور 2 چمچے ایک گلاس پانی میں اس کو ڈالیں اور اس میں چینی کی آمیزش کر دیں، آپ اس میں گڑ کی آمیزش کر دیں، آپ جو بھی شربت لے رہے ہیں اس کی آمیزش کر دیں۔ تو اس کا استعمال جو ہے گردوں کو تمام چیزوں سے بچاتا ہے، گردوں کو واش آؤٹ کرتا ہے، اور عمومی طور پہ جو گردے ہیں اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جسم کا دھوبی ہے، کہ یہ تمام چیزوں کو صاف کرتا ہے۔ لیکن جسم میں جب مناسب مقدار پانی کی ہوتی ہے تو پھر گردے میں جو ہے عموماً پتھریاں نہیں بنتی۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ گردوں کی اگر ڈیفینیشن پہ میں جاؤں اور یہ بتاؤں کہ آکسلیٹ اور فاسفیٹ اور یورک ایسڈ کی جو پتھری ہیں ان کی وجوہات کیا، تو ہماری عام غذائیں ہیں۔ عام غذاؤں کو اگر ہم لیتے ہیں، چکنی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بھی پتھری بنتی ہے، گوشت سے بھی پتھری بنتی ہے، چھالیا پان سے بھی پتھری بنتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو پین کلر لیے جاتے ہیں ٹیبلٹس، ان سے بھی پتھری بنتی ہے۔ گردے کا درد اس میں زیادہ اہم ہے کہ گردے کا درد ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس وقت کوشش صرف ہمیں یہ کرنی، میں اس وقت کسی فروٹ کا نام نہیں لے رہا، اس کی وجہ یہ کہ تربوز ابھی آ رہا ہے، اور تربوز کے اندر قباحت یہ ہے کہ تربوز کو بڑے اس کے ساتھ لینا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انجیکشن نہ لگے ہوئے ہوں کلر کے۔ اچھا، سب سے بڑی خرابی یہ ہمارے اندر یہ ہے کہ تربوز کو ہم
ٹھیلے والے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں میاں یہ لال ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں اسے پتہ ہے۔ لیکن جب ایک گاہک، دو گاہک، 10 گاہک یہی سوال کرتے ہیں تو اس نے اس کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا کہ بھائی لال والوں کو انجیکشن لگا کے دو۔ اب اس کو انجیکشن لگا کے اندر سے وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، وہ اتنا سا پیس کاٹ کے آپ کو بتاتا ہے اوہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو یہی زہر ہے، یہ انجیکشن جو اندر لگے ہوئے ہیں، یہ جو کلر کے انجیکشن لگے ہوئے ہیں، تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ لوگ یہ سوالات بند کر دیجئے۔ لوگ ان سے یہ نہ کہیں کہ جو ہے یہ لال ہے یا نہیں ہے، لال پوچھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، قدرت کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کو آپ لے لیجئے، نصیب ہے لال نکلے سفید نکلے، لیکن اثرات تو وہی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ عموماً گردے کی پتھری میں درد ہو جاتا ہے، اس کے لیے رائی بہت اچھی چیز ہے کہ رائی آپ پیس لیجئے اور رائی کو پیس کے اس کا لیپ اس جگہ پہ لگا لیجئے اور تھوڑی دیر بعد یہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سوکھ جائے لیپ تو اس کو صاف کر دیجئے۔ اسی طریقے سے ایک اور نسخہ لکھ لیجئے، کلتھی بہت عمدہ چیز ہے، کلتھی کی دال، سونف اور گل داؤدی، یہ تین چیزیں جو ہے تقریباً آدھا گرام ایک گلاس پانی میں جوشاندر پیجئے، بہترین چیز ہے اس کو آپ گردے کی پتھری کا نکالنے کے لیے۔ گھوکرو جو ہے عموماً آپ نے دیکھا کہ یہ عموماً روڈوں کے کناروں پر بھی ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتے، لیکن گھوکرو سوکھے ہوئے بھی ملتے ہیں، اس گھوکرو تازہ پتے بھی ملتے ہیں، جو بھی آپ کو مل جائیں۔ گھوکرو 5 گرام آپ لے لیجئے، مغز کھیرے کے بیج 5 گرام لے لیجئے اور خربوزے کے بیج 5 گرام، ان تینوں چیزوں کو پانی میں اچھی طرح ابال کر اور چھان کر جو ہے اس سے بھی پتھری نکلتی ہے۔ کنگھی بوٹی اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے کہ کنگھی بوٹی بازار سے مل جاتی ہے، جہاں پہ تازی چیزیں ہربل کی ملتی ہیں، وہاں سے آپ کنگھی بوٹی لے لیں، تقریباً اس کو سکھا کے سائے میں، اور اس کی ایک چٹکی آپ کنگھی بوٹی لیجئے اور اس کے اوپر زیرہ اور سونف کا پاؤڈر پہلے سے بنا کے رکھ لیجئے۔ کنگھی بوٹی ایک چٹکی منہ میں لے کے اور پھر پانی پی لیجئے اور اس کے اوپر زیرہ اور وہ لے لیا جائے۔ اور کچھ آپ نے دیکھا کہ نسخے جو ہے اس سلسلے میں اسکرین پر بھی آ رہے ہیں۔ سوہانجنا اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے، جو میں اس کی بات کرتا ہوں مورنگا کا، کہ مورنگا کی چھال جو ہے اس کو آپ لیں، مورنگا کی چھال یا سوہانجنا کی چھال جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اس کو 10 گرام کے قریب لے لیا جائے اور اس گھوکرو جو ہے وہ 10 گرام لے کے اس کو بھی تقریباً 1 لیٹر پانی میں ابالا جائے، پانی آدھا ہو جائے تو وہ پانی جو ہے پیا جائے۔ وہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اگر ریت ہو یا آپ کہ پتھری بن رہی ہے تو آہستہ آہستہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی۔ گل داؤدی کا یہ خاصہ ہے کہ اسے اگر آپ لینا شروع کر دیں اور اگر آپ کو یہ ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ آپ کے پتھری ہے، مثانے میں ہے یا گردے میں ہے، تو گل داؤدی کو تھوڑا سا آپ پانی میں ابال کے اس کو پینا شروع کر دیں گے تو اس سے بھی آپ کی پتھری جو ہے خارج ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ جو مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کا سر کے اندر سے ایک پتھر نکلتا ہے، اگر آپ مچھلی والوں کے پاس جائیں، روہو مچھلی کے اندر عموماً یہ نکلتا ہے، سفید رنگ کا سنگ سر ماہی اس کو کہتے ہیں، سنگ سر ماہی، تو یہ دکانوں پر بھی مل جاتا ہے، مچھلی والوں سے بھی مل جاتا ہے۔ وہ آپ 4 عدد لے لیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سے پتھر ہوتے ہیں، وہ پانی میں 1 گلاس پانی میں 4 پتھر سنگ سر ماہی اور گھوکرو جو ہے وہ اس میں ڈال دیا جائے اور اس کو ابال کے چھان کر پھر اس کا پانی پیجئے، اس سے بھی پتھری جو ہے خارج ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ عموماً نوشادر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اگر جن لوگوں کو پیشاب نہیں آتا اس کے لیے آپ نوشادر لے سکتے ہیں کہ نوشادر آپ تقریباً آدھا گرام کے قریب جو ہے پانی میں ڈال کے نوشادر آدھا گرام لے لیں اور سوڈا بائیکار جو ہے وہ آدھا گرام لے لیں اور اس دونوں کو ملا کر اگر آپ لیں گے تو اس سے فوری طور پہ جو ہے پیشاب آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دودھ کی لسی بڑی عمدہ ہوتی ہے، اگر کچھ بھی نہیں ملے تو آپ نے ایک گلاس کے اندر 1 حصہ دودھ اور 3 حصے پانی اور اس میں 2 چٹکی سفید زیرہ پیس کے ڈال دیجئے، یہ دودھ کی لسی بن گئی۔ اسے پینے سے بھی جو ہے پیشاب تیزی سے آتا ہے اور پتھری خارج ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نسخوں کی طرف ہی آتے ہیں تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو کا پانی جو ہے یہ بہترین علاج ہے۔ اسی طریقے سے بھٹے جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا جو اسے ہم مکئی کہتے ہیں، مکئی کے اوپر کے جو بال ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی چیز ہے۔ 3 چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے، بھٹے کے بال تھوڑے سے خشک کر لیجئے گھر پہ لا کے، وہ تقریباً آپ لے لیں 5 گرام، ناخونہ جو ہے 5 گرام، یہ جڑی بوٹی ہے۔ اور اسی طریقے سے خربوزے کے چھلکے جو ہے سوکھے بازار سے ملیں یا خود سکھا لیجئے اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے پانی میں جوشندہ سا بنا کر پی لیجئے۔ اسی طریقے
طریقے سے خربوزہ بھی بہت عمدہ چیز ہے. خربوزہ اچھا جو ہے اس کو آنے میں کم از کم 15 دن لگیں گے یا 20 دن لگیں گے. خربوزہ ایک لے لیجئے اور چھوٹے سائز میں جو پکا ہوا ہو جس میں خوشبو آ رہا ہو اس کو اسی طریقے سے پیسز کیجئے, اس کے بیج چھلکے تمام چیزیں ہوں اور اس کو گرینڈر میں ڈال کے ایک گلاس پانی میں آپ ڈال دیجئے اور اس کو گرینڈ کر کے اس کو پینے سے بھی پتھری جو ہے خارج ہوتی ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے کہ گردے کا جو بھی پرابلم ہے پہلے اس کی چیک اپس کروائیں, اس کی پوری یہ نہیں دیکھیے کہ میرے نسخہ شروع ہیں, پہلے آپ اس کے ٹیسٹ کروائیں, اس کی رپورٹس کروائیں تاکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کہیں گردے بہت زیادہ کمزور ہو گئے. تو ان سب کو چیک کے ساتھ دواؤں کے ساتھ ان چیزوں کو آپ لیجئے, اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. ناظرین گرامی یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں محمد صدیق بول رہا ہوں سہیوال سے. جی صدیق صاحب سوال بتائیے. جی میں نے آپ سے نا ایک دو دفعہ آگے بھی سوال کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا. یہ پوچھنا تھا کہ نا ہیپاٹائٹس ہے بی, جی تو آپ نے ایک دن نا بتایا تھا دہی اور پھٹکری کا کوئی ایسے کر کے نا, وہ مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آیا تھا. ٹھیک, تو وہ ذرا اچھی طرح سمجھا دیں کہ ہم کیسے استعمال کریں, بچوں کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے. اچھا تو آپ نے انجیکشن وغیرہ تو نہیں لگوائے؟ نہیں, ہم نے نا دوائی کھائی تھی, گولیاں کھائی تھی سرکاری اسپتال سے, تو وہ اس سے اتنا فرق نہیں پڑا. اچھا تو ابھی آپ کا پی سی آر وغیرہ آپ نے کروایا ہے؟ جی وہ ہم نے بچوں کا بھی کروایا ہے اور میرا تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن بچوں کا ابھی تک ٹھیک نہیں آ رہا. اچھا چلیں تو ٹھیک. ڈاکٹر نے ہمیں نا مزید دوائی بھی نہیں دی. وہ کہتا ابھی ہم دوائی اور نہیں دے سکتے, تو آپ ابھی بس چلے جائیں, دوائی نہیں دی اس میں. اور ٹھیک ہے صدیق صاحب, آپ کو بہت شکریہ. آپ کا وہاں پہ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں تہمینہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی. جی تہمینہ بتائیے, سوال بتائیے. میرا سوال ہے, میری بہن ہے چھوٹی, تقریباً اس کی عمر 24 سال ہے. ٹھیک. تو اس کے چہرے پہ نا بہت زیادہ دانے نکلتے ہیں. اب دانے تو نہیں ہیں لیکن نشان ہے بہت کالے کالے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. کالے کالے نشان ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا پیٹ بڑا ہوا ہے, میرے 2 بچے ہیں. اچھا پیٹ زیادہ ہے, چلیں اس کے لیے بھی آپ کو بتاتے ہیں. پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے؟ ہیلو. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی وعلیکم السلام. میں پاک پتن سے بات کر رہی ہوں, رضیہ. جی فرمائیے سوال. جی میری بیٹی 10 سال کی ہے, اس کو قبض رہتی ہے بہت زیادہ. اچھا. ہاں جی یہی مسئلہ ہے بس. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. پاس ایک کالر اور ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بتائیے کون صاحبہ کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. میں اقرا بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. اچھا اقرا. جی میں نے یہ بتانا ہے کہ مجھے معدے میں بڑی زیادہ درد ہے. میں کھانا بھی کھاؤں تو مجھے درد ہوتی ہے, پانی بھی پیوں تو درد ہوتی ہے, اور میرا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. پہلے کالر ہمارے پاس محمد صدیق صاحب ساہیوال سے, اور انہوں نے ہیپاٹائٹس کے بارے میں بتایا, اور جو یرقان کے لیے, ہیپاٹائٹس کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے جو میں نسخہ عموماً بتاتا ہوں اس میں پھٹکری ہے کہ پھٹکری آپ تقریباً 100 گرام لے لیں اور اس کو توے پر رکھ دیں. جب وہ پانی بن جائے اور اس کے بعد اس کو چولہا بند کر دیں, وہ سوکھ جائے تو پاؤڈر سنبھال کے رکھیے, اور 4 چٹکی جو ہے بڑے اور 2 چٹکی چھوٹے جو ہے اس کو 1 ٹیبل اسپون دہی میں ڈال کے لیں. یہ تو نسخہ ہے ہر قسم کے جانڈس کے لیے, یہ باقاعدہ اس میں کمی آتی ہے. اور اس طریقے سے اگر ہیپاٹائٹس کی بات کرتے ہیں, اس پہ تو ایک طویل گفتگو ہے, لیکن
बुनियादी तौर पे मूली इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि अगर आप बच्चों को इसके अलावा जो है मूली के जो पत्ते होते हैं वो उसमें हेपेटाइटिस के लिए बहुत उम्दा रहते हैं। उसका पानी निकाल लें मूली का और उसके मूली के पत्तों का, और उसके बाद उसको 1 गिलास पानी निकाल के उसको थोड़ा सा चूल्हे पे गर्म कीजिए, फट जाएगा पानी, जो कचरा होगा उसको ऊपर से हटा लीजिए, और उसके बाद वो पानी 1 प्याली सुबह 1 प्याली शाम पिया जाए, ये बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से आलू बुखारा इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि आलू बुखारा 3 अदद ले लें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए 5 अदद ले लें, और इसमें नीम के जो दरख्त होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां हटा के जो काड़ियाँ होती हैं 11 अदद काड़ियाँ वो डाल दीजिए पानी के अंदर, और सुबह उसको अच्छी तरीके से मत के उसको पूरा उसका जूस सा निकाल के वो पानी सुबह नाश्ते से पहले पी लिया कीजिए, तो इससे भी इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर होता है। और इसी तरीके से एक और चीज़ मैं बताता हूँ हेपेटाइटिस के लिए कि जो दारे हिल्द होता है वो बड़ा उम्दा होता है। इसके कई नाम हैं, लेकिन दुकानदार को आप दारे हिल्द अगर बताएंगे कि सिर्फ दारे हिल्द पिसवा लिया जाए, और पिसवाने के बाद इसे जो है सुबह 5 ग्राम शाम 5 ग्राम अगर आप लेंगे तो ये हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए और जिगर के अमराज के लिए बहुत उम्दा होता है। यहाँ पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? रफीक अहमद बात कर रहा हूँ सक्कर से। जी सवाल बताइए जनाब। जी मेरी बच्ची है, उसका कद बहुत छोटा है और तकरीबन उसकी उम्र 10 साल है। आपने कोई एक नुस्खा बताया था तकरीबन 6 माह पहले। जी जी। वो मैंने जो है नुस्खा पीस कर इस्तेमाल किया है, बच्ची को 3 माह मैंने पिलाया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए एक बात बिल्कुल गौर से सुन लीजिए कि आपको कम से कम 14 साल के बाद जो है ये नुस्खा आप दीजिएगा। अभी 14 साल तक इंतज़ार कीजिए, उसको बादाम आप खिलाइए, उसको वर्जिश करवाएं, उसको पाइप पे लटकवाएं, ये सब चीज़ें आप कीजिए। और ये नुस्खा जो है, मैंने ये बात हमेशा कही है कि छोटे बच्चों को नहीं देना है, 14 साल के बाद लड़कियों को या लड़कों को देना है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, मैंने जवाब भी दे दिया। हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? सरदार अली बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी जी फरमाइए जनाब। हकीम साहब, पीछे ना टांगों के पीछे पट्टे सुन्न हो जाते हैं, दोनों टांगों के। अच्छा। नीचे पाँव तक सुन्न हो जाते हैं, चलने में बड़ी दुश्वारी होती है, थोड़ा सा चलूँ तो टांगे सुन्न हो जाती हैं। जब अच्छा। सीधा लेटे ना तो फिर भी वजन जब कमर पे पड़ता ना निचले हिस्से पे, तो टांगों पे ऐसे होता है जैसे ना सुइयां सी चुभती हैं, कीड़ियां रेंगती, ऐसे होता है। अच्छा अच्छा। तो ये काफी सालों से आया, बहुत इलाज कराया, लेकिन ये ना ठीक नहीं हो रहा है। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? मेरे तो बहुत मुश्किल से नंबर मिला है, मैं काफी देर से तो मिला मैं है। आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ ना, तपाक के साथ सलाम किया आपको। हकीम साहब, मेरा ना गला बहुत पक्का रहता है, हर वक्त पक्का ही रहता है। मैंने काफी दवाइयाँ ली हैं, आराम ही नहीं आ रहा ना। टॉन्सिल्स हैं या गला पका रहता है? टॉन्सिल्स भी हैं तो, लेकिन ना गला बहुत ज्यादा पक जाता है, आराम ही नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, आप नाम तो बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? मैं ना सियालकोट से बोल रही हूँ, और एक मेरा बेटा है तो उसको ना खांसी का मसला है, एलर्जी है, तो सारा साल ही उसको खांसी रहती है। इतनी मैंने उसको दवाइयाँ लेके दी हैं, लेकिन उसको आराम ही नहीं आ रहा ना। कितना उम्र है बच्चे की? उसकी ना 10 साल उम्र है, 10 कुछ साल। खांसी है उसको, काफी मैंने उसको दवाइयाँ लेके दी हैं, लेकिन उसको भी आराम नहीं आ रहा। चलो ठीक है। नाम नहीं बताया आपने, सियालकोट से बोल रही हैं, कौन साहिबा? हाँ जी, मैं रिफत बोल रही हूँ। चलो बहुत शुक्रिया आपका कॉल। तहमीना साहिबा रावलपिंडी से, और इन्होंने पहला सवाल तो ये किया कि इनकी बहन को दाने हो गए हैं, उम्र 24 साल है, तो इसके लिए ये है कि आप नुस्खा लिख लीजिए, ये आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले तो आप उन्नाब का शरबत या उन्नाब मंगवा के ख़ुद ही घर में शरबत बना लीजिए, ये बड़ा अच्छा है। तो ये आप इसको इस्तेमाल करें। उन्नाब बहुत उम्दा चीज़ है खून साफ़ करने के लिए। इसी तरीके से कुछ शीनी ले लें आप, और हब्बुर रशाद
2 چیزیں ہم وزن لے لیں، اس کو آپ سرکے میں جو مکس فروٹ کا سرکہ آتا ہے وہ لے کے اور اس کو مرہم سا بنا کے یہ دانوں پر لگائیے تو اس سے کافی فرق پڑے گا۔ دوسرا سوال آپ نے کیا تھا کہ پیٹ بڑھ گیا ہے، پیٹ کے لیے جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پیٹ کم کرنے کے لیے۔ پہلے ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ میں احمد شکیہ سے بول رہا ہوں، کامران میرا نام ہے، 55 سال میری عمر ہے جی۔ میرے پتے میں پتھری ہے، ٹھیک 12 mm کی پتھری ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ پاس ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا نام اور کیا سوال؟ جی میری جو نا جسم میں بہت تکلیف رہتی ہے، جوڑوں میں درد ہوتی ہے، اچھا ٹھیک، شوگر تو نہیں ہے آپ تو کو؟ بخار محسوس ہوتی ہے، پورا جسم میری جیسے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ نہیں وہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن شوگر بتائیے، شوگر تو نہیں ہے؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ نہیں شوگر نہیں ہے۔ اچھا نام کیا ہے آپ کا؟ کراچی سے بول رہی ہیں تو؟ جی میرا اسنارا۔ چل ٹھیک ہے جناب، آپ پاس کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں لاہور سے مسز عرفان بات کر رہی ہوں، حکیم صاحب۔ جی مسز عرفان، سوال بتائیے۔ جی حکیم صاحب، میرے نا جگر کا سائز بڑا ہوا ہے، 12.4 ہے۔ ٹھیک، تو مجھے خون کی بھی کمی ہے اور میرے جسم میں عموماً درد رہتی ہے، معدے میں جلن رہتی ہے، تو پلیز یہ کوئی نسخہ بتا دیں۔ بتا تو دیں گے، آپ اپنی عمر بتائیے، اور یہ لیور کا جو آپ صرف فیٹی لیور ہے یا ایل ایف ٹیز وغیرہ آپ نے کروائی ہیں؟ ایل ایف ٹی کروائی ہیں، میری رپورٹ بالکل صحیح آئی ہیں، کوئی مجھے کالا جرکان یا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہیپاٹائٹس وغیرہ کا۔ اچھا عمر بتاؤ۔ عمر میری 28 سال ہے۔ مسز عرفان، جی جی۔ تو میرے حکیم صاحب میرا ایک اور مسئلہ ہے، میری بیٹی ہے 5 سال کی، تو اس کے نا جب 2 ماہ کی تھی نا، اس کی کمر کی ہڈی کا پانی نکلا تھا، تب سے وہ بہت زیادہ ویک اور کمزور ہو گئی ہوئی ہے، کھاتی بھی تھی کچھ نہیں ہے، اس کو ٹونسلز ہے، تھوڑی تھوڑی سی بلغم والی کھانسی رہتی ہے، اچھا بلغم والی بہت زیادہ کھانسی رہتی ہے، اور وہ نا سینہ یعنی کہ چیسٹ جو نا اس کی بلاک ہوئی رہتی ہے عموماً۔ ٹھیک ہے، بچی کے لیے بتاتے ہیں۔ پاس کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں نادیہ بات کر رہی ہوں، بہاولپور سے بات کر رہی ہوں، اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ وہ نا میری امی کی 50 سال ایج ہے اور میری 14 سال ہے، ہم دونوں کو بھی گھٹنوں میں بہت درد ہے، امی نے تو بہت علاج کروایا، بہت علاج، لیکن ان کو آرام نہیں آ رہا ہے، لیکن اب میرے بھی گھٹنوں میں درد پڑنے لگا ہے، تو یہ آپ بتا دیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے جناب۔ جی ہمارے پاس کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حکیم صاحب، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے چہرے پر بہت چھایا ہے۔ آپ کون بول رہی ہیں، کہاں سے بول رہی ہیں، پہلے پتہ بتائیے۔ جی میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں، اسما۔ عمر کتنی ہے؟ تقریباً 48۔ اچھا، جھائیاں آپ کے چہرے پر؟ جی، اور اس کے علاوہ پیٹ اور معدے کی بھی تکلیف بہت ہے، گیس کی بھی تکلیف۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، آپ پاس کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آپ کال کرو، میں کلیئر ہوں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ میں مسز افتخار بول رہی ہوں، ابھی آپ نے ایک نسخہ بتایا تھا ہیپیٹائٹس کے لیے، جی جی، تو وہ ذرا آپ ریپیٹ کر دیں، سمجھ نہیں آئی۔ چل ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے، ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میزبان حکیم سید عبدالباسط، پروگرام حکمت و صحت میں حاضر خدمت ہے۔ یہاں پر ایک کالر موجود ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حکیم صاحب، میں مدیحہ بات کر رہی ہوں فتح جنگ سے۔
जी बेटा बताओ। मेरे बेटे का मसला है, मेरे बच्चे को सुनता नहीं है, उसकी समाहत नहीं है, वो डॉक्टर ने कहा है कि पैदाइशी ऐसा है, उसके लिए कुछ बता दें। उम्र कितनी है अभी इसकी? मेरे बेटे की उम्र 2.5 साल है। अच्छा 2.5 साल है जी। और मतलब ये पूरे इनके एयरिंग वगैरह सब टेस्ट हो गए हैं इनके? जी, इसके सारे टेस्ट करवाए हैं डॉक्टर साहब। इसके टेस्ट इन्होंने समाहत का किया है, उसमें से 85 में से 4% आई है इसकी। उन्होंने कहा है कि सिर्फ शोर सुन सकता है, बाकी आपकी आवाज़ इसकी कानों में नहीं जाती। MIR CT स्कैन का उन्होंने करवाया है और ज़ेनी टेस्ट करवाया है, ये टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं। उन्होंने ऑपरेशन का कहा है। बस हम ऑपरेशन से डर रहे हैं। तो ऑपरेशन किस चीज़ का बेटी? वो आले भी लगाए हैं लेकिन इसके आले काम नहीं किए। ऑपरेशन किस चीज़ का कर रहे हैं? कान का वो आला सेट अंदर करेंगे। हाँ वो तो इम्प्लांट करेंगे ना, वो तो करवा सकती हो, लेकिन उससे पहले ये करना पड़ेगा। 2.5 साल का फतेह जंग में ना आप इनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है ना, भी मेरा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर आएगा, तो उसमें आप इनकी रिपोर्ट वगैरह जो है ना मुझे व्हाट्सएप कर दें। उस पर फ़ोन करके मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें और उस पर व्हाट्सएप करके फिर मैं उसको देख लेता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि वैसे बच्चा एक्टिव है, बात करता है? जी डॉक्टर साहब, अम्मा बाबा देदे आजा ये लफ्ज़ थोड़ा बहुत बोलता है और वैसे एक्टिव है, मतलब बिल्कुल स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है ना? नहीं डॉक्टर साहब, सिर्फ माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। डॉक्टर साहब ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं इन्हीं पे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं आपको? हाँ इस पे नंबर से फ़ोन करके वो व्हाट्सएप नंबर ले लेना, और अगर हो सकता है तो फिर मुझे अगले महीने में बैठूंगा इस्लामाबाद, तो फिर वहाँ आके दिखा भी देना। बड़ा अहम केस है, मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया है। उसमें ये होता है कम से कम बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अगर उसका एयरिंग के अंदर समात का 4% है तो उसके माने ये ठीक हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला तुम उससे कांटेक्ट में रहो, मैं इस पे करता हूँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप मेरी बात सुनें, इस्लामाबाद किस जगह पे बैठते हैं जरा? वो बेटा सारी तफसील जो है ना ये फ़ोन कर लो उधर, और वो बताएंगे बेटा, वो बता। ठीक है, थैंक। हाँ पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मुझे धन्यवाद। जी फरमाइए। 2 सवाल पूछने हैं। एक मेरी बच्ची के लिए कि ना उसकी उम्र 18 साल है और ना उसका जो है कद 5 फीट है, और वो जो है यानी आगे पढ़ना चाहती हैं, तो वो उसमें एयरफोर्स पायलट के लिए तो हमें कद की ज़रूरत होती है, तो हम उनका कद इंक्रीज़ करने के लिए ना आपसे चाह रहे हैं कि आप बता दें कोई नुस्खा उनका कद बढ़ जाए। अच्छा, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका कद कितना है? उसके अब्बा का कद कितना है? मुझे ना भूख कम लगती है और हर वक्त थकावट रहती है। आपका कद कितना है? उसके अब्बा का कद कितना है लड़की? मेरी उम्र जो है, उम्र नहीं कद, मेरा बच्ची का कद जो है आपका अच्छा मेरा कद जो है, मेरा भी 5 फीट में थोड़ा सा कम है, 2 इंच कम होगा। और अब्बा का इनके? और अब्बा का है मेरे ख्याल से 5 फीट 4 इंच ऐसी कुछ है उनका भी। इतना लंबा नहीं है। तो ये बच्ची खानदान में सबका है, चाचा का बड़ा है, दादा का लंबा है, तो अम्मा अब्बा का तो कम है ना। बहरहाल आप ऐसे कीजिएगा, अब्बा का कम है, दादा दादी का सबका लंबा है। हो जाएगा इंशाल्लाह, देख लेते हैं, इसमें कोई नहीं, इसमें कुछ तरीके हैं। अब जाहिर बात है तफसीली बात नहीं हो सकती है। आप टेलीफोन नंबर मेरा आ रहा है, उस पर बात कर लीजिएगा। कराची में मुझसे मिल भी लीजिएगा, और इसके लिए जो दवा है वो बता भी दूंगा मैं, और वैसे मुझसे मिल भी लीजिएगा अगर आप कराची में। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। असल में देखिए, जो हाइट के मुतालिक मैं बता दूं, काफ़ी दवाएं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, और उसमें जो नुस्खा है उसके में उमूमन मस्तगी रूमी और ये जो हब्बुर इरशाद का पाउडर जो है ये देता हूं, क्योंकि इसमें मिश्री मिला के ये दी जाती है। और बांस जो होता है ना, बांस जब लंबा सा होता है, उसके अंदर बांस के अंदर से जो है वो उसका मुरब्बा निकलता है, यानी कि अंदर जो वो कच्चा होता है, इस तरीके से करना, तो वो मुरब्बा जो है वो दस्तयाब अगर हो जाए तो वो बड़ा अच्छा होता है कि उसको खिलाने से भी अमूमन बच्चियों के कद बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें ये भी फिनोमिना जहन में रखिए
کہ جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ امی ابا کا قد اگر ہے تو اس لحاظ سے ہوتا ہے، اور یہ قدرت کے کام ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو سب بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس رضیہ صاحبہ پاک پتن سے، انہوں نے قبض کے متعلق بتایا، سنا مکی 5 گرام، سونف 5 گرام اور جولاپا 5 گرام تینوں کو ملا لیجئے اور تقریباً 1 گرام پاؤڈر رات کو دیجئے شہد کے ساتھ۔ اقرا گوجرانوالا سے میدے کے متعلق بتایا، الائچی لے لیجیے، الائچی خرد لے لیجئے، تباشیر لے لیں، دونوں چیزیں آپ 50 گرام، اور اس کے بعد مصری جو ہے 100 گرام لے کے یہ آپ کھانا کھانے سے پہلے آپ کھائیے، اور کھانے کے بعد قہوہ پیجئے جو پودینہ ہوگا، پودینہ، ادرک اور نیمبو کا قہوہ پیجئے۔ اسی طریقے سے ہمارا مسز کوئی ہیں فیصل آباد سے، سردار صاحب ہیں، سردار صاحب، ان کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ سن نسخہ لکھ لیجئے، آخر قرہ 100 گرام ہے، لونگ 100 گرام ہے، اسگند ناگوری 100 گرام ہے، سورنجان شیریں 100 گرام، یہ 4 چیزیں لے کے پسوا لیجئے اور تقریباً 2 گرام شہد کے ساتھ صبح شام لیجئے، اس سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور لونگ کا تیل استعمال کیجئے، لونگوں کو زیتون کے تیل میں جلا لیجئے، 1 پاؤ زیتون کے تیل میں 50 گرام لونگ جلا لیجئے اور اس کا تیل بن جائے گا اور کالا ہو جائے گا، اس کا استعمال کیجئے۔ سیالکوٹ سے نام انہوں نے نہیں بتایا، گلا خراب ہے، اس کے لیے آپ معجون فلاسفہ منگوا لیجئے، یہ صبح شام لیجئے، اور شربت توت سیاہ منگوا لیجئے، یہ لیجئے، اور اسی طریقے سے املتاس آپ منگوائیں بازار سے، اور ریٹھے کے چھلکے، ان دونوں کو ہم وزن لے کے اس کو پانی میں ابال کے چھان کے اس سے غرارے کیجئے۔ کھانسی کے لیے جو ہے وہ آپ بچی کا شاید آپ نے بتایا، اس میں آپ بہی دانہ منگوا لیجئے، بہی دانہ بہت عمدہ ہے، بہی دانے کو چوسیں یا پھر پانی میں ڈال کے اس کا لعاب لیجئے۔ اسی طریقے سے بنفشہ کا لینے، گل بنفشہ کا جوشندہ جو ان کو پلائیے، یہ بڑا عمدہ رہتا ہے، 5 گرام گل بنفشہ پانی میں ابال کے چھان کے لیجئے۔ اسی کامران صاحب احمد پور شرکیہ، انہوں نے بتایا پتے کا میرے بھائی جو آپ نے سائز بتایا اس کا میں عموماً بتاتا ہوں کہ پتے کا آپریٹ ہی کروا لیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کراچی سے انہوں نے بتایا کہ ان کو درد کے متعلق انہوں نے بتایا، کراچی سے بخار بھی رہتا ہے، جوڑوں کا درد، نسخہ لکھ لیجئے، سورنجان شیریں، موسلی سفید، کمرکس اور گون کتیرہ، یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے لیجئے اور صبح شام اس کو آپ لیجئے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور کال تھی، انہوں نے بتایا ہیپاٹائٹس کے متعلق کہ آپ ان کو شاید نہیں سوری یہ فیٹی لیور ہے، فیٹی لیور کے متعلق بتایا۔ اس کے لیے جو میں پھٹکری کا نسخہ بتاتا ہوں، اس کو توے میں گرم کر کے اس کا پاؤڈر سکھا لیجئے اور 4 چٹکی 1 چمچہ دہی کے ساتھ دیجئے، 1 ہفتے کے اندر فرق پڑ جائے گا۔ اور زرش 100 گرام، اناردانہ 100 گرام، دونوں کو پانی میں ابال کے چھان کے یہ آپ جو ہے اس کو 4 ٹیبل اسپون شربت کی طرح پیجئے، یہ بڑا عمدہ نسخہ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور کال تھی، انہوں نے درد گھٹنا کے متعلق بتایا، شازیہ تھیں باولپور سے، انہوں نے بتایا تو اس کے لیے گھٹنے کے لیے ان کو بھی ان کے والدہ کو بھی 2 چیزیں لکھ لیجئے، السی اور میتھی دانہ ہم وزن لے لیجئے اور 5 گرام صبح یہ لیجئے، اور ایلو ویرا کا جیل جو ہے وہ گھٹنے پہ راؤنڈ دی کلاک جو ہے اس کو لگائیے، اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ حیدرآباد سے اسما صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ گیس کا میدا اور گیس میدے کا مسئلہ ہے، تو میدے کے لیے جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ دار فلفل آپ لے لیجئے، ایک چورن بنا لیجئے، دار فلفل آپ لے لیں، تقریباً 100 گرام لے لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ اجوائن لے لیجئے 50 گرام، سونف 50 گرام، کالا نمک 50 گرام، ان چاروں چیزوں کو پیس لیجئے اور یہ گیس کے لیے اور میدے کے لیے بڑا عمدہ سا چورن بن جائے گا۔ 5 گرام اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو میں نے قہوہ بتایا ہے کہ پودینہ، ادرک آپ لے لیں اور سونف، 3 چیزیں آپ لینے، پودینہ کی 40 پتیاں، ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا، سونف 1 چائے کا چمچہ، اس کو پانی میں ابال کے چھان کے یہ قہوہ پیجئے، یہ بڑا عمدہ رہتا ہے یہ ہر قسم کی گیس کے لیے۔ اسی طریقے سے جھائیاں جو ہے آپ نے بتایا، جھائیوں کے لیے عموماً میں نے جیسے عرض کیا پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، عموماً جب مینوپاز ہو جاتے ہیں 40 سال کی عمر کے بعد عموماً یہ ہو جاتی ہیں، اس کے لیے سب سے عمدہ چیز ہے کہ ڈبل ٹیون سکن بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ حبو الرشاد لے لیجئے، اس کو باریک پسوا کر اور مکس فروٹ کا سرکہ اس میں ملا کے جھائیوں میں لگائیے، یہ بڑا عمدہ رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسز افتخار صاحبہ، آپ نے ہیپاٹائٹس کے متعلق بتایا کہ نسخہ دہرا دیں۔ ایک تو نسخہ میں نے یہ بتایا تھا
کہ फिटकरी ले लें, उसको खील करके और 4-4 चुटकी दही के साथ ले लें। और दूसरा जो नुस्खा था वो मैंने आलू बुखारे का बताया था कि आलू बुखारे के 5 दाने और जो नीम होता है, नीम की पत्तियां हटा के उसकी काड़ियाँ 10-11 काड़ियाँ ले लें और ये लेके उसको पानी में भिगा दीजिए और सुबह जो है उसको पीजिए, ये बड़ा उम्दा रहेगा। और हेपेटाइटिस के लिए मैंने मूली का पानी भी बताया कि मूली के पत्तों का पानी जो है वो गर्म करके और वो आप लीजिए। इसको रात के प्रोग्राम में आप रिपीट भी देख लीजिएगा, मुझे जो आया जहन में मैंने आपको बताया। मदिया साहिबा फतेह जंग से थी और ये बच्चे के मुतालिक बताया कि उसके गोयाई का और समात का मसला है, तो इसके लिए मैंने इनसे अर्ज़ किया कि मुझे जो है आप इतनी रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस बारे में जवाब भी दे दूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ अप्रैल में मैं अगर इस्लामाबाद हूँगा तो वहाँ मुझे दिखा भी दीजिएगा। कराची से मिसेस अनवार, इन्होंने जो बात की वो ये थी कि 18 साल बच्ची है, इसका हाइट का मसला है, तो मैंने यही अर्ज़ किया कि इसके लिए जो मैं नुस्खा बताता हूँ, मस्तगी रूमी सिंगाड़ा खुश्क का पाउडर, 2 चीज़ें हैं। मस्तगी रूमी 25 ग्राम है, सिंगाड़ा खुश्क जो है वो 100 ग्राम है और मिश्री 100 ग्राम, इसको मिला के रख लीजिए और ये सुबह शाम 1-1 टेबल स्पून पिलाइए। कोई पाइप लगा दें, उसमें बच्ची को लटकवाएँ, वर्जिश करें, अगर अल्लाह ने चाहा, कुदरत ने चाहा तो ये हो सकता है। और वैसे कराची में आप हैं तो मुझसे मिल भी सकती हैं, नंबर्स मेरे आ रहे हैं, उसमें चाहें तो बच्ची को मुझे दिखा दें लाके। और उसमें और मसाइल भी होंगे हार्मोनिकल, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला उसको देख लेंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, आज का मौजू हमने गुर्दों पर रखा और पथरी के मुतालिक आपको नुस्खे भी दिए। कल का जो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो कल का जो प्रोग्राम होगा वो भी हम इसी मौजू पर रखेंगे। और गर्मी की वजह से जो गुर्दों में शिद्दत, दर्द और जो पथरी के मामलात आते हैं उस पर कल भी डिस्कशन करेंगे। आज भी हमने स्क्रीन पे आपको बड़े अच्छे नुस्खे बताए भी और मैंने भी आपको नुस्खे बताए, तो इस पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम और करीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे अपना रहम फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।